بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی قوم کو دعوت دینا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف سے سخت رویہ دیکھنے کے باوجود ان کی خیر خواہی کی پوری کوشش کرتے رہے اور دنیا اور آخرت کی جس مصیبت میں وہ گرفتار تھے اس سے نجات پانے کی ان کو دعوت دیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قریش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حفاظت فرما دی تو انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ لوگوں کو اور باہر سے آنے والے عربوں کو ڈرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے روکتے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی تھے۔ حضرت طفیل بہت معزز اور بڑے شاعر اور بڑے سمجھدار تھے۔ قریش کے چند آدمی ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے طفیل، آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، یہ آدمی جو ہمارے درمیان رہتا ہے اس نے ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے، اس کی بات تو جادو کی طرح اثر رکھتی ہے، یہ باپ بیٹے میں اور بھائی بھائی میں اور میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ جو پریشانیاں ہم پر آ گئی ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر نہ آ جائیں، لہذا آپ نہ تو اس سے بات کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر اتنا اصرار کیا اور اتنا پیچھے پڑے کہ میں نے بھی طے کر لیا کہ میں نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنوں گا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کروں گا۔ یہاں تک کہ صبح کو جب میں مسجد کو جانے لگا تو کانوں میں روئی اس ڈر سے بھر لی کہ کہیں بلا ارادہ آپ کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ چنانچہ میں مسجد گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس ساری احتیاط کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض الفاظ سنا ہی دیے۔ مجھے وہ بہت اچھا کلام محسوس ہوا تو میں نے اپنے دل میں کہا، میری ماں مجھے روئے، میں ایک سمجھدار اور شاعر آدمی ہوں، اچھے اور برے کلام میں تمیز کر لیتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے کہ میں ان کی بات سنوں؟ اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا اور اگر بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ پھر میں وہاں انتظار میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر کو تشریف لے چلے تو میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے محمد، آپ کی قوم نے مجھ سے ایسے ایسے کہا اور اللہ کی قسم مجھے آپ سے اتنا ڈراتے رہے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی اچھی طرح سے بھر لی تاکہ آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سنا ہی دی۔ مجھے بہت اچھا کلام محسوس ہوا، آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کو پیش کیا اور مجھے قرآن پڑھ کر سنایا۔ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے اس سے زیادہ عمدہ اور اس سے زیادہ انصاف والی بات نہیں سنی تھی۔ چنانچہ میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میری قوم میں میری چلتی ہے، میں ان کے پاس واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی کوئی نشانی دے جس سے مجھے انہیں دعوت دینے میں مدد ملے۔ آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اس کو کوئی نشانی عطا فرما۔ چنانچہ میں اپنی قوم کی طرف چل پڑا۔ جب میں اس گھاٹی پر پہنچا جہاں سے میں اپنی آبادی والوں کو نظر آنے لگا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کے مانند ایک چمکتا ہوا نور ظاہر ہوا۔ میں نے دعا مانگی، اے اللہ، اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ ظاہر کر دے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میری قوم والے آنکھوں کے درمیان نور دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ ان کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا ہے۔ چنانچہ وہ نور بدل کر میرے کوڑے کے سر پر آ گیا۔ جب میں گھاٹی سے آبادی کی طرف اتر رہا تھا تو آبادی والوں کو میرے کوڑے کا یہ نور لٹکے ہوئے قندیل کی طرح نظر آ رہا تھا جسے وہ ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے، یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ جب میں سواری سے اترا تو میرے والد آئے جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں نے ان سے کہا، اے ابا جان، مجھ سے دور رہیں، آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ میرا آپ سے۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، کیوں؟ میں نے کہا، کیونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر چکا ہوں۔ میرے والد نے کہا، میرا دین بھی وہی ہے جو تمہارا دین ہے۔ پھر انہوں نے غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کیے، پھر میرے پاس آئے، میں نے ان پر اسلام پیش کیا، وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی، میں نے اس سے کہا، پرے ہٹ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اور نہ تمہارا مجھ سے۔ اس نے کہا، کیوں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ میں نے کہا، اسلام کی وجہ سے میرے اور تیرے درمیان جدائی ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئی۔
پھر میں اپنے قبیلے دوس کو اسلام کی دعوت دیتا رہا لیکن وہ انکار کرتے رہے اور انہوں نے بہت دیر کر دی۔ آخر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ حاضر ہو کر کہا، یا نبی اللہ، قبیلے دوس نے مجھے ہرا دیا، میں نے انہیں بہت دعوت دی لیکن وہ ایمان نہ لائے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ آپ نے بجائے بد دعا کرنے کے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، دوس کو ہدایت دے دے، اور مجھ سے فرمایا اپنی قوم میں واپس جاؤ اور ان کو دعوت دیتے رہو لیکن ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ چنانچہ میں واپس آیا اور قبیلے دوس میں ٹھہر کر ان کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے اور بدر اور احد اور خندق کے غزوات بھی ہو گئے۔ پھر میں اپنی قوم کے مسلمانوں کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے ہوئے تھے۔ میں دوس کے 70 یا 80 گھرانوں کو لے کر مدینہ پہنچا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے اور ان کے اپنے والد اور بیوی اور اپنی قوم کو دعوت دینے اور ان کے مکہ آنے کے قصے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالکفین بت کے جلانے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ یمامہ بھی گئے تھے، اور اس بارے میں انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا، اور غزوہ یمامہ میں یہ شہید ہو گئے تھے۔ اصابہ میں ابو الفرج اصبہانی کے واسطے سے ابن کلبی کی یہ روایت ہے کہ حضرت طفیل جب مکہ آئے تو ان سے قریش کے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تذکرہ کیا اور ان سے یہ بھی کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لے کر دیکھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے شعر پڑھ کر سنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر سنائے۔ یہ فوراً مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کے پاس واپس چلے گئے۔ پھر کوڑے میں نور کے ظاہر ہونے کا قصہ بھی ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے والدین کو دعوت دی، والد تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن والدہ نہ ہوئیں، اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، جن میں سے صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو دوس کی زمین مل جائے جو کہ مضبوط اور محفوظ قلعہ ہے، یعنی حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیں یا ان کے لیے بد دعا کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوس کی ہدایت کی دعا فرما دی۔ تو حضرت طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں تو ان کی ہدایت کے لیے یہ دعا نہیں چاہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں تیرے جیسے بہت سارے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت جندب بن عمرو بن حمامہ بن عوف دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمان جاہلیت میں کہا کرتے تھے کہ اس مخلوق کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے، لیکن وہ کون ہے یہ میں نہیں جانتا۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنی تو اپنی قوم کے 75 آدمیوں کو لے کر چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خود بھی مسلمان ہوئے اور ان کے ساتھی بھی مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیے پیش کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔